اسی لیے گناہوں سے آئندہ کے لیے رک جانے کو اور گناہوں سے معافی مانگ لینے توبہ کا نام دیا گیا، کہ انسان ایسی چیزوں سے جو اللہ نے منع کی ہیں تو یوں اس فعل کا نام توبہ پڑ گیا، ایسے کاموں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو ہمیں اللہ سے اور جنت سے دور لے جاتی، ان سے معافی مانگ کر ان سے اجتناب کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے توبہ کی پھر باوجود اپنے آپ کو روکنے کے انسانی فطرت کے تحت ہمارا پاؤں پھسل گیا اور ہم اس گناہ پر شرمندہ ہوئے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا اندازہ ایک بات سے ہمیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان جس نے ساری عمر کوئی گناہ ہی نہیں کیا سے زیادہ اچھا وہ انسان لگتا ہے جس نے گناہ کیے، پھر شرمندہ ہوا اپنے گناہوں پر اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹ کے نہ گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ کو گناہ پسند نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ساری عمر معصوم رہا، جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو وہ اگر گناہوں سے بچا رہا تو نیکی اور پارسائی تو بے انداز ہے اس کے پاس، لیکن اس نے اپنے نفس پہ لڑائی نہ لڑی کوئی، اور وہ گناہ اور برائی کا مزہ چکھ لینے کے بعد وہ شخص اپنے نفس سے لڑتا ہے کہ دوبارہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، تو وہ جہاد کر رہا ہے نفس کے خلاف، اور مجاہد اللہ کو بہت عزیز ہے، پسند ہے۔